اس کے بعد اس چیپٹر کا تیسرا آرٹیکل ہے ہارمونک پروگریشن. اور جیسا کہ پروگریشن کے لیے ہم نے ورڈ تو پروگریشن یوز کیا، ہم اس کی جگہ سیکوینس بھی یوز کر سکتے ہیں، تو دونوں کا مطلب سیم ہے. ہارمونک پروگریشن ہے a sequence of numbers is called a harmonic progression if the reciprocal of its terms are in AP. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک سیکوینس گیون ہے، اس کو ہم اس کا ریسیپروکل کریں، اگر ہر ایک ٹرم کا ریسیپروکل، تو جو اس سے ہمیں سیریز حاصل ہوگی وہ اس کی اے پی ہونی چاہیے، وہ اے پی فارم میں ہونی چاہیے. اگر اس طرح کا کیس ہوگا تو جو سیریز ہمارے پاس گیون ہے وہ ہارمونک پروگریشن ہے. اس میں بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، زیرو کین نیور بی دا ٹرم آف ہارمونک سیکوینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زیرو آ جائے گا تو ہم اس کا ریسیپروکل کرتے ہیں تو وہ 1/0 ہو جائے گا. تو 1/0 ایک انڈیفائنڈ ہے، ٹرم ہے، تو انڈیفائنڈ تو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنی. اس لیے جو زیرو ہے وہ کبھی بھی ہارمونک سیکوینس کی ٹرم نہیں ہو سکتی. اگر ہم دیکھنا چاہیں ہارمونک سیکوینس یا ہارمونک پروگریشن کی جرنل ٹرم کیا ہوگی، تو اس کی جو جرنل فارم ہے وہ ہے ایچ پی از اکول ٹو 1/an، وہ برابر ہے 1/a1 پلس n-1 انٹو ڈی. بیسیکلی یہ اے این کی جگہ ہم نے ویلو پٹ کی ہے اس کی، جو ہم نے ارتھمیٹک پروگریشن کے فارمولا پڑھے تھے، تو اس میں اے این کا فارمولا تھا a1 پلس n-1 انٹو ڈی، تو سمپلی 1/an آ جائے گا. یہ اس کا جرنل فارم ہے. اب اگر ہم اس میں دیکھنا چاہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سیریز کو ڈینوٹ کرنا ہے اور سیریز کس طرح بن سکتی ہے، اور اگر کوئی بھی ٹرم ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ کس طرح ہوگی، اس ایگزامپل سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. فائنڈ دا nth اینڈ 8th ٹرم آف ایچ پی 1/2 1/5 اینڈ 1/8 سو آن. یہ ایک سیریز ہے ہمارے پاس اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایچ پی ہے، مطلب کہ اس کو اگر ہم الٹ کریں تو یہ اے پی بن جائے گی. تو اس کا سولوشن کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایک گیون سیریز ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس سیکوینس کو الٹ کرنا ہے. تو یہ الٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ اے پی بن جائے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر اے پی کو الٹ کریں تو وہ ایچ پی ہے اور ایچ پی کو الٹ کریں تو وہ اے پی بن جائے گی. تو سمپلی کیا کریں گے، ہم نے سب سے پہلے اس کو کنورٹ کر لیا انٹو اے پی. تو اس کے لیے کیا ہے، 1/2 ہے تو یہ ہو جائے گا 2، 1/5 ہے یہ ہو جائے گا 5، اسی طرح 1/8 ہے تو یہ ہو جائے گا 8، اور اس طرح یہ سیریز چلتی جائے گی. لیکن یہ سیریز جو ہے اب اے پی میں ہے، ارتھمیٹک پروگریشن میں ہے. ہم نے اس کو ارتھمیٹک پروگریشن میں کیوں کنورٹ کیا، کیونکہ ہمارے پاس ایچ پی کا ڈائریکٹ ہم فارمولا نہیں یوز کریں گے، ہم اس کو اے پی میں کنورٹ کر لیں گے، اس کے بعد یہاں پر ہم اس کی ویلیو پٹ کریں گے تو وہ اس کا آنسر آ جائے گا ایچ پی میں. اب ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے اے پی بنا لی. ہمیں پتا ہے کہ جو اس کی پہلی ٹرم ہے وہ ہے A1، وہ برابر ہے 2 کے، اور اے پی میں ایک جو کی ٹرم تھی وہ تھی ڈفرینس ڈی، وہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے اگلی ٹرم مائنس پچھلی ٹرم. تو اگلی ٹرم ہے 5 اور پچھلی ٹرم ہے 2، تو جب 5 میں سے 2 مائنس کیا تو 3 آنسر ہے. ہمارے پاس اس کا کامن ڈفرنس بھی آ گیا، وہ ہے 3. سمپل ہم کریں گے کیا، ہمیں پتا ہے کہ an برابر ہے A1 پلس n-1 انٹو ڈی کے. ہم نے A1 کی ویلو رکھی ہے وہ ہے 2 پلس n-1 کس کے برابر آئے گا، n-1 آئے گا n-1، اور ڈی ہمارے پاس ابھی ہم نے نکالا وہ ہے 3. تو جب ہم اس کو ارینج کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3n، جب یہ 3 دونوں میں ملٹیپلائی ہوگا 3n-3 اور -3 پلس 2 -1. یہ ہمارے پاس اے این کا جرنل سا ایکسپریشن آ گیا جو کہ اس نے ہم سے nth ٹرم مانگی تھی. تو ابھی یہ اے پی کی آئی ہے، اس کو اگر ہم ایچ پی میں کرنا چاہیں تو ایچ پی کے لیے تھا 1/an. اب اگر ہم اے این کی ویلو پٹ کریں تو 1/3n-1، یہ آ گیا ہمارے پاس ایچ پی میں جرنل ٹرم، یا اس کو ہم دوسرا ورڈ nth ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کا ایک پارٹ تو سولو ہو گیا، وہ nth ٹرم تو ہمیں مل گئی. اب اگر ہمیں کوئی بھی نمبر اس کا کیلکولیٹ کرنا ہے 8th ٹرم یا 7th یا 6th، کوشچن میں گیون ہے 8، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہم نے جسٹ اس n کی جگہ ویلو 8 رکھنی ہے تو ہمیں آنسر مل جائے گا. تو 8 کے لیے کیا ہوگا، پٹ n از اکول ٹو 8 اس جرنل ایکسپریشن میں. تو n کی ویلو اگر 8 رکھیں تو کیا آئے گا 1/3 انٹو 8، یہ آ جائے گا 3 8 24 -1، اور جب ہم 1/24 -1 برابر ہے 23 کے، یہ آ جائے گا 23. تو ہمارے پاس جو آ گئی ویلو 8 کی، جو ایچ پی کی 8ویں ٹرم ہے وہ ہے 1/23. تو ہمیں سمپلی 1/23 اس کی ویلو مل گئی. اس کے بعد اب ہم ہارمونک مین کو دیکھتے ہیں. ہارمونک مین کی ڈیفینیشن ہے a number h is said to be the harmonic mean between two numbers a and b if a h b are in hp. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح ہمیں کوئی سیریز مل جائے A, H اور B اینڈ سو آن، اس طرح کی اگر ہمیں سیکوینس ملے گی تو اسے کیا ہوگا، یہ جو H ہے، یہ H ان دونوں کا ہارمونک مین ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہارمونک مین ہے ان دونوں کے درمیان اگر یہ سب ایچ پی میں ہوں. اس کا فارمولا بھی بہت سمپل سے ہے. ہارمونک مین کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا ہے
H is equal to 2AB divided by A plus B. اس میں A اور B کیا ہے؟ A پہلی والی ٹرم ہے اور B دوسری والی ٹرم ہے. تو ان دونوں کا اگر ہم نے مین نکالنا ہے تو ہم ان دونوں کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور ڈیوائڈ کریں گے ان دونوں کو ایڈیشن کے ساتھ. اب اس کی بڑی سمپل سی ایک ایگزامپل، فائنڈ ہارمونک مین بٹوین 3 اینڈ 7. تو 3 اور 7 کے درمیان ہمیں ہارمونک مین بتانا ہے. ہمیں پتا ہے ہارمونک مین کا فارمولا کیا ہے. ہارمونک مین برابر ہے 2AB ڈیوائڈیڈ بائی A پلس B. اس میں ہم نے A اور B کی، اس کو ہم کہہ لیتے ہیں، یہ پہلی والی جو ہے یہ A ہے اور دوسری والی B ہے. یہ A اور یہ B ہے. تو کیا کیا ہم نے، A کی جگہ 3 ہم نے پٹ کر دیا، 2 ملٹیپلائی بائی A کی جگہ آ جائے گا 3 اور B کی جگہ آ جائے گا 7 ڈیوائڈیڈ بائی A ہے 3 اور B ہے 7. تو ڈینومینیٹر میں تو آ جائے گا 7 پلس 3 10 اور اوپر کیا آ جائے گا، یہ 3 2 ہو جائے گا 6 ملٹیپلائی کرنے کے بعد اور 6 7 42. تو 42 ڈیوائڈیڈ بائی 10 ہم اس کو اس طرح 4.2 بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا ہارمونک مین آ گیا. 3 اور 7 کا ہارمونک مین ہے 4.2.